خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے السلام علیکم۔ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ مہمان تو ہم ہیں، ہم ان کے پاس تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا حضرت۔ ہمارے پاس موجود ہیں حافظ محمد ناظم صاحب۔ ایک تو ہمارے ساتھ ان کا منہ پیار، ایک بھائی چارہ اور ایک دوستی وغیرہ بھی ہماری تھی، لیکن ہم نے کہا کچھ انفارمیشن بھی، جو یہ کام کرتے ہیں عامل ہیں یہ بہت اچھے پائے کے، ٹھیک ہے، بہت سے مثبت اثرات بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ۔ تو حضرت آپ یہ بتائیں، سب سے پہلا آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ آپ کام کب سے کر رہے ہیں؟ کتنا عرصے کا آپ کا تجربہ ہے؟ تقریباً میرا 4.5 سال کا تجربہ ہے۔ اس میں نے سیکھا بھی، بہت سی چیزیں اس میں سیکھی، اور اس میں الحمدللہ کافی مجھے اس میں سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے جب اعمال شروع کیے تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی ٹھیک کام ہے یہ۔ ہم پہلے تو آپ یہ بتائیں کتنے اقسام کے جنات ہیں، اور کیا کیا کون سے جو سے جنات ہیں وہ تنگ کرتے ہیں زیادہ؟ ہر مذہب میں جیسے مسلمان ہوتے ہیں ایسے ہی کافر بھی ہوتے ہیں، اسی دنیا میں کافر لوگ بھی رہتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اسی دنیا میں مسلمان جنات بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں جنات ان سے۔ ان کے بھی اپنے اپنے فرقے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مسلک ہوتے ہیں۔ یہ جیسے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسے مرزائی ہیں، وہ کافر ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہوتے مرزائی ہیں۔ اور بھی کئی قسم کے کافر کا مطلب تو یہ منکر ہونا ہے۔ یہ بہت سے لوگ جنات ان سے منکر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو پھر تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کی بچیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے جسم میں آ کر ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ ایسی نامراد چیز ہے، یہ انسان کو نظر نہیں آتی، یہ انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی یہ تنگ کرتی ہے، انسان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ تو اس کا پھر ہم الحمدللہ پھر ہم کرتے ہیں ان کا علاج، پھر یہ کہ معافی شافی بھی مانگتے ہیں ہم سے، ہمیں معاف کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سلیمان علیہ السلام کی قسم دی جائے تو باز آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، جو عیسائی ہوگا وہ تم اس کو جتنی مرضی سلیمان علیہ السلام کی قسم دے لو، کبھی بھی باز نہیں آئے گا، وہ پھر آگے تنگ کرے گا۔ لیکن ان کا جو ہم نے دیکھا ہے تو یہ باز جب ان کو پکڑتے ہیں، اب یہ پکڑنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہم نے قید کر لیا ہے، قید کر کے ہم اسے آپ کے سامنے نظر آ جائیں گے، یہ قید نہیں ہوتا یہ۔ اب یہ آپ یہ جانو کہ ہوا ہے، اب میں ایک یہ پھونک ماری ہے، اب اسے کوئی قید کر کے دکھائے، اس ہوا کو کوئی قید نہیں کر سکتا، بالکل، لیکن یہ اثر بہت کچھ کر جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کو یہ پھونک لگے تو الحمدللہ اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اگر یہ جنات کسی کے انسان کے اندر آ جائیں تو اسے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ، اور ایسے ہی یہ اگر کسی انسانوں کی یہ چوریاں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے چوریاں بھی کرتے ہیں؟ جی، چوریاں بھی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پیسے بھی تالے کے اندر سے چرا کر لے کر جاتے ہیں۔ تو ان کو یہ کام کیا کرتے کیا ہیں ان پیسوں کا؟ یہ کرتے ہیں، بس کرتے کیا ہے کہ یہ جلا دیتے ہیں ان کو۔ فائدہ کیا ہے ان کو؟ بس نقصان کرتے ہیں نا، تنگ کرتے ہیں، کافر لوگ تنگ کرتے ہیں، یہ کافر جن سے یہ تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ہم لوگ مسلمان، جس طرح آپ نے بھی بتایا مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں، اگر ہم انسانوں کی طرف سے ان کو مسلمان جنات کو بھی اگر تکلیف پہنچ جائے، اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچ جائے، اب ہمیں تو نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ بھی تنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ مسلمان جنات بھی تنگ کرتے ہیں اگر ان کو تکلیف پہنچ جائے۔ ظاہر ہے آپ کے بچے کو کوئی مارے گا تو آپ اس سے بدلہ لینے کے لیے تو جائیں گے نا، ایسے ہی ان کی باتیں ہیں۔ اگر آپ ان کے بچوں کو تنگ کریں گے یا ان کو، ابھی ہمیں نظر نہیں آتے، اور نظر آتے تو ہم انہیں تنگ بھی نہ کرتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، بالکل، لیکن جن کو نظر آتے ہیں ان میں اکثر لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں، جو مریض آتے ہیں اکثر ان کی نظریں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، جو آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کو نظر آتے ہیں یہ جنات وغیرہ، جتنے بھی لوگ جنات ہیں ان کو یہ کہ ہر قسم کے نظر آتے ہیں، بہت شاید۔ اچھا، تو حضرت یہ انفارمیشن تو آپ نے کافی اچھی دی ہے کہ پیسے بھی چوری کرتے ہیں، ان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے کوئی؟ جی، اپنا حصار کر کے رکھیں، اعمال کی پابندی کریں، اعمال میں آپ نمازیں پڑھیں 5 وقت کی،
اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں اور آیت الکرسی کا حصار اپنے ارد گرد رکھیں. اس سے آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت کوئی آپ کا یہ 4 ساڑھے 4 سال کا جو تجربہ ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، کوئی اس طرح کا مریض اس طرح کا ہو جو کافی جد و جہد کے بعد شفا یاب ہوا ہو؟ دیکھیں، شفا دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. میں آپ کی طرح کے اور جو بھی عامل حضرات ہیں یا ڈاکٹر بھی ہیں، سب بھائی جو ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں، شفا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ اللہ پاک کی ذات ہے جس کو شفا دے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا بندہ، کوئی اس طرح کا عورت، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ عورتوں پہ زیادہ تر یہ حملہ کرتے ہیں، تو کوئی ہو تو شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ؟ جی جی، یہ دیکھیں، شفا من جانب اللہ، یہ شفا جو ان سے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور علاج کروانا سنت ہے. بے شک. کسی ڈاکٹر کی دوائی میں اگر اللہ چاہیں تو شفا ملتی ہے، اگر اللہ نہ چاہیں تو شفا نہیں ملتی کسی کو بھی. بے شک. تو اس میں ہمارے جو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وقت کی قید نہیں ہوتی. وقت کی قید نہیں ہوتی کہ کتنے عرصے میں مریض ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک میں ہمارے پاس مریض ابھی بھی چل رہا ہے، الحمدللہ اسے کافی افاقہ ہوا ہے. تقریباً 10-20 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچی کو بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے. ایک بچی تھی، دوسری اس کی بہن، دونوں بہنوں کے اوپر مسئلہ بن گیا. کافی پرانا عرصہ ان کی بھی، اور والدہ والی سائڈ سے چیزیں آنا شروع ہو گئی. یہ اتنا لمبا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس نے تقریباً 20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں ادھر ادھر، ہم نے کسی بابے کو نہیں چھوڑا. اگر کسی نے بتایا آزاد کشمیر کا تو آزاد کشمیر بھی گئے. اگر کسی نے بتایا فیصل آباد کا، وہ فیصل آباد بھی لے کر گئے. اور بتاتے ہیں کہ ہم ایک حاضری 3-3 4-4 ہزار میں ہم کرواتے رہے ہیں. لیکن اب وہ آ کے انہوں نے بہت سا وقت ضائع کرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئے. تقریباً عرصہ 6 ماہ کا ان کو ہو گیا ہے. 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تقریباً، اس سے زیادہ ہو گیا، کم نہیں ہوا. ہمارے پاس آئے، الحمدللہ شفا دینے والی ذات اللہ کے، پہلے بتایا شفا من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے شفا ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے، اب میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے ہدیہ بے شک نہ دے کر جائیں، آپ علاج کروا لو، آپ علاج کروا لو. آپ کوئی جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے؟ نہیں، جتنے وہ لٹ پٹ کر ہمارے پاس آئے تو ہم نے تو یہی سوچا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ آپ علاج کروا لو. ٹھیک ہے. ہمارے حضرات یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے جو بڑے حضرات ہیں جنات میں سے، وہ ہم سے یہی کہتے ہیں، بیٹا اگر کوئی آپ کی خدمت کر دے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کی خدمت نہیں کرتا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس کی خدمت کر دی. بے شک. یہ ہمارے حضرات کی طرف سے اعلان ہے. اور بڑوں کی تربیت کے مطابق چلنا چاہیے. بڑے ہمارے تربیت بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں. اچھا، ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی چلتی رہتی ہے؟ ہماری ٹریننگ بھی چلتی رہتی ہے. ہم ابھی بھی ان سے رابطے میں ہیں الحمدللہ. سب کچھ چھوڑے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ نے ڈنڈے شنڈے کیوں رکھے ہیں؟ یہ ڈنڈے شنڈے اکثر شیاطین جو ہوتے ہیں، وہ پھر جو سرکش، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، جو یہ سرکش شیاطین کو اللہ پاک رمضان کے اندر قید کر دیتا ہے. ان شیاطین کو، جو کافر جنات ہوتے ہیں، یہ بھی شیاطین میں ہی شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ آ کر ہمیں کرتے ہیں، یہ آگے سے ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف ان کو دکھاتے ہیں ڈنڈا. یہ مارتے تو نہیں؟ جی نہیں، مارتے نہیں ہیں ان کو، کیونکہ وہ اگلا تو انسان ہوتا ہے نا، انسان میں آپ حاضری کرتے ہیں. انسان کے اندر حاضری ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت اگر اسے ماریں گے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن بعد میں اس چیز کے جانے کے بعد اس انسان کو محسوس ہوتا ہے، زخم اس کے جسم کے اوپر بن جاتے ہیں. اچھا، یعنی انسان کو اس ٹائم پتہ نہیں چلتا کہ بھائی مجھے مار رہا ہے، مجھے جی، انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. انسان کوئی بھی حرکت کر رہا ہے، کوئی بھی بول رہا ہے اس وقت، تو وہ ان کی طرف سے، مطلب شیاطین جنات کی طرف. جی، شیطان کی طرف سے، وہ شیاطین کی طرف سے. ہم مسلمان جنات بھی آ جاتے ہیں اس میں، مسلمان جنات بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو ان کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہم موقع دیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کافر جن بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے کسی مریض کے تھرو، تو ہم مریض کے ذریعے سے، تو ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے موقع دیں. ہم سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے. ہاں، جب یہ مسلمان اگر بعض نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہوتے، تو پھر ہم انہیں ان کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں اور ڈنڈا شنڈا دکھاتے ہیں. پھر ان کے اوپر ڈنڈا شنڈا دکھاتے ہیں. پھر ان کو پھر بھی ایک موقع،
کافر جنوں کو پھر بھی ہم ایک موقع دیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی باز نہیں آتے، پھر بھی گھر جا کے تنگ کرتے ہیں مریضوں کو، پھر ان کو پکڑتے ہیں ہم۔ سب سے اہم مسئلہ جو آتا ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جو بچے وغیرہ بھی گھروں میں چھوٹے بڑے، تو نظر وغیرہ لگ جاتی ہے بچوں کو، ایسا ہوتا ہے نا، اس طرح اکثر بچوں کو نظر لگ، کسی بڑے کو نظر لگ جاتی ہے، کسی کے کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں، بہت کچھ چل رہا ہے اس ٹائم، تو اس کا بھی کوئی علاج وغیرہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے ہم پڑھائی دیتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ علیحدہ پڑھائی ہوتی ہے۔ جو نظر بد ہے نا، اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہے، سارا قرآن شفا ہے، پڑھیں تو ہم سارا قرآن شفا ہے ہمارے لیے، بے شک۔ لیکن جو چیزیں ہیں نا، کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہوئی ہے کہ یہ آیت اس جگہ پہ استعمال کرو، اس چیز کے لیے استعمال کرو، اس آیت کو اس چیز کے لیے استعمال کرو۔ تو اس میں جو بچوں کی نظر لگ جاتی ہے، میں پورے آڈینس کو، سننے والوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں، اگر آپ کے بچوں کو نظر لگ جائے تو آپ اول آخر درود شریف پڑھ کے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 دفعہ یہ آیت پڑھیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ پھونک مار دیں بچے کے اوپر، یہ روزانہ کا معمول بنا لیں اپنے بچوں کو۔ پہلے درود شریف، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر 7 مرتبہ یہ آیت، سورۃ القلم کی آخری آیتیں جو کہ 29ویں پارے میں کی دوسری صورت ہے، اس کی 2 آیتیں 7 دفعہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے بچوں کو دم کریں تو انشاءاللہ نظر سے شفا ملے گی۔ انشاءاللہ نظر سے شفا ملے، روزانہ کا معمول بنا لیں بچوں کے اوپر۔ اکثر بچوں کو نظر ہماری اپنی لگتی ہے، جو ہم لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہمیں خوش ہوتے ہیں، تو ان کو نظر پھر اپنی ہی لگتی ہے، تو کوشش کیا کریں دم بھی خود کر لیں۔ اچھا، دوسرا ہماری آڈینس کو یہ بھی بتا دیں، کچھ ہوتا ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جادو ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کے اثرات آ جاتے ہیں یا کوئی شیطانی عمل ہو جاتا ہے، جو بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا، اور فی الفور نہیں رجوع کر سکتے ہیں عامل حضرات کی طرف، تو اس کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی وظیفہ وغیرہ، کوئی اس طرح کی پڑھائی شڑھائی جو اس سے بندہ فی الوقت کے لیے بچاؤ حاصل کر سکے؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو رات کے اندر، یا آپ بہت پرانے مریض ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ طبیعت جب مرضی خراب ہو جائے، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، ان شیاطین کی طرف سے یہ جو اکثر یہ معاملات بہت سخت ہوتے ہیں، جن کے اوپر جادو پلس سایہ ہوتا ہے، جادو پلس سایہ، جادو پلس سایہ، اچھا، یعنی کہ دونوں، جادو اور سایہ دونوں؟ جی جی، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا کہ اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے زیادہ، تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اذان دیں، اذان کا عمل شروع کریں۔ اذان مطلب کھلے عام دیں یا کس طرح؟ اس کے کانوں میں اذان دیں، اگر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے کانوں میں اذان دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اس کے پاس، آیت الکرسی، انشاءاللہ وہ ہوش میں آ جائے گا، جب تین چار دفعہ اذان جب دی اس کے کانوں کے پاس قریب، تو وہ ہوش میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے عامل سے رجوع کر لیں، اگر آپ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کسی اچھے عامل سے رجوع کر لیں، اور آپ یہ بھی اپنا سب سے پہلے اس دور کے اندر ایمان بچانا چاہیے، ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا کی، تو اس کو سب سے پہلے اپنا ایمان بچاؤ، کسی ایسے عامل کے پاس آپ جائیں جو آپ کے ایمان کا بھی تحفظ کرے۔ حضرت میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، لوگ اس سے بہت مایوس ہوتے ہیں، ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، لوگ اپنی قسمت کو کوس رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی خراب ہے، ہمارا کام نہیں چل رہا، لیکن اس کے پیچھے بہت یہ جو نظر ہوتی ہے، یہ اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، نظر بد جو ہوتی ہے، نظر بد اس کے اوپر، اس کے جو پیچھے اس کے دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے تو جادو بھی نکل آتا ہے۔ لوگ اپنی قسمت کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا کام نہیں چلتا، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، ہمارا وہ کام نہیں ہوتا، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ شاید اس کے اوپر کسی نے کیا ہو۔ اس کی میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، اگر یہ کسی انسان میں پائی جائیں تو آپ کوشش کریں کہ کسی عامل سے رابطہ کریں۔ اچھا، نشانیاں بھی ہیں اس کی؟ جی، میں نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو آپ کا سر ہے یہ آپ کا تقریباً بھاری رہتا ہے 24 گھنٹے، اور جسم میں بے چینی رہتی ہے،
ٹھیک ہے. جسم میں بے چینی، دل کا گھبرا جانا، اور لاتیں جو آپ کی پنڈلیاں ہوتی ہیں یہ بے جان ہو جاتی ہیں، اور جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں جیسے کیڑیاں چل رہی ہوں. یہ آپ کے معاملات میں یہ نشانی ہے ان چیزوں کی. کسی کام کو دل نہیں کرتا کرنے کو لیے، کام کرتے کچھ ہیں لیکن ہوتا کچھ ہے، یہ بھی اس میں ہو جاتا ہے. یہ یعنی معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. الٹ ہو جاتا ہے. اس میں رکاوٹیں، بندشیں اور یہ ایسی چیزیں وغیرہ پائی جاتی ہیں. یعنی کہ اس میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو عامل کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. تو حضرت اس میں تو چلو یہ باتیں ہو گئی، تو اس میں یہ بتائیں کہ یہ جنات کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، غالباً انہوں نے خود بتایا کہ آپ جب گھر میں جب گوشت کھاتے ہیں تو اس میں ہڈیوں میں تھوڑا سا ماंس چھوڑ دیا کریں. پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمانے لگے، کہنے لگے کہ ان ہڈیوں میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے. یہ جنات بڑے گوشت کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں. بڑی ہڈیاں جو ہوتی ہیں، یعنی کہ بکرے کا گوشت نہیں کھاتے، یہ مرغی کا نہیں کھاتے، لیکن گوشت جو سا ہے بڑے، یعنی کٹے کے ہڈیاں اور اس کا گوشت جو وہ کھاتے ہیں. بکرے کو تو چلو ایک منٹ آپ سائڈ پہ رکھیں، برائلر کا بتائیں. جب جنات نہیں کھاتے تو ہم لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ جی یہ ہمارا ٹرینڈ، ہم آج کل بلائلر کھاتے ہیں تو بلائلر بنے بھی ہوئے ہیں. جی ہم بلائلر کھاتے ہیں تو بلائلر بنے بھی ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے اندر اسی کی عادتیں پائی جاتی ہیں. اب ہم بلائلر مرغیاں کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بلائلر مرغی بیچاری 40 دن کے اندر تیار ہوتی ہے، اور تیار ہو کر وہ ہمارے پاس بازار میں آتی ہے، اسے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور پھر ہماری عمر بھی تقریباً 40 سال کے قریب پہنچتے ہیں تو ہم بزرگ ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو بھائی یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ محمد ناظم صاحب، جو آج بہت مزہ آیا. کچھ انفارمیشن بھی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی انفارمیشن بہت ملی ہوگی. کچھ انہوں نے اذکار وغیرہ بھی بتائے، اور ہم چاہیں گے اجازت آپ لوگوں سے بھی اور حضرت جی سے بھی. اور بہت مزہ آیا حضرت جی آپ سے مل کے. امید کرتے ہیں ہماری آڈینس کو بھی آپ سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. انشاءاللہ ملاقات کریں گے پھر سے ایک بار آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا. کرتے ہیں آپ آج کے اس انٹرویو کا اینڈ، اور لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.